اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے ہم نام کو، نوخیز مقرر کو، جس کا نام عثمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ چھوٹی عمر میں نہ ڈر بھی ہے، بے بات بھی ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو الحمدللہ پوری محبت سے کرتا ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں اس شیخ کے پوتا کو، جناب مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے پوتا، منیر عبداللہ کے فرزند جناب حضرت مولانا محمد عثمان منیر عبداللہ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ سفیان کا ٹائم بھی 10 منٹ تھا، اس کا بھی 10 منٹ ہے۔ اس کے بابا نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا 7 سے 8 منٹ ہے، لیکن میری طرف سے 10 منٹ ٹائم ہے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ پوجیاں چو اللہ دے فضل نال میرے پیارے بھائی رانا عبدالشکور صاحب وید قافلہ تشریف لے آئے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ امتیاز حیدر خیالی دی چوکچو وید قافلہ تشریف لے آئے۔ حافظ محمد امتیاز حیدر صاحب اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ خلافت راشدہ کو نمونہ بناؤ، خلافت راشدہ کو نمونہ بناؤ، عزت سے جیو عزت ہی پاؤ، وہی ہے نمونہ تمہارے لیے، بس طریقہ خلافت پہ قربان ہو جاؤ۔ سامعین محترم، آج ابھی جس موضوع پر میرے ہونٹوں کی جنبش آپ کے کانوں کی سماعت بنے گی وہ یہ ہے کہ جو تیرے ہیں پوری سرار بندے۔ سامعین محترم، شخصیات کا تذکرہ سنہرے حروف سے کیا جاتا ہے۔ تاریخ ہر کسی کو اپنے ماتھے کا جونبر بناتی رہی۔ کسی نے سلطنت کی سلطنت زیر و زبر کر ڈالی، کسی نے بادشاہت کو فقیری کا ذائقہ چکھایا، کسی نے بٹکی ہوئی زمین کو چاند کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے یہ سب تاریخ کے ماتھے کا جونبر نہ بن سکے۔ تاریخ کے ماتھے کا جونبر وہی بن سکے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء الراشدین کے طریقے کو اختیار کرنا۔ نام انہی کا دنیا میں چمکا جو تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت تھے لیکن آپس میں بہت نہایت رحم دل تھے۔ یہ ان کی عملی مثال ہے۔ واقعی یہ اللہ کے پوری سرار بندے ہیں جو چلتے زمین پہ تھے۔ اللہ ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنائی دیتے تھے۔ یہ وہ صحابہ قدسیاں ہیں جنہوں نے دامن محمد کو تھام کر ہر قوت و باطل سے ٹکرا گئے۔ وہ انہوں نے یونائٹی تمنا تہذیب کو چیلنج کیا۔ کسرو کسرا بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے۔ وہ دجلہ فرات کے پانیوں کو راندتے ہوئے روم و ایران کے بالا خانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے نظر آتے۔ تو میں بھی کہتا ہوں جب تمہارے قدم اٹھے تو وادیاں لرز اٹھی، جب تمہاری نظر اٹھی تو فاصلے سمٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اعمال کو دیکھا تو عالم دنیا میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو، یقیناً وہ کام
کامیاب اور کامران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال کے بارے میں یوں کہہ دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک نبی، میرے نبی جو تجھ سے بیعت رکھتے ہیں در حقیقت وہ اپنے رب سے بیعت رکھتے ہیں۔ حضرات، آسمان اور نبوت کا ہر ستارہ، آسمان اور نبوت کا ہر ستارہ رحمت کی قندیل بنا، جو راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے، وہ روٹی کو پانی میں بھگو بھگو کر کھاتے، پتھروں پر سوتے، وہی ہے اللہ کے پوری سرار بندے جن کے بارے میرے خدا نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی بچنے والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ میں بھی ان کے بارے یوں کہہ دیتا ہوں، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔